بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو وہاں یعنی مدینہ میں چین سے بیٹھنے نہ دیا، طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دین اسلام کی حفاظت اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہجرت مدینہ کے ٹھیک 2 سال کے بعد جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ اس جنگ کا بنیادی سبب تو وہی کفار و اسلام کی کشمکش تھی، جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن چند ایک واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ کو، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی، طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھ کے کہا، تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصریف کریں گے۔ اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس سے مراد شام کا وہ راستہ تھا جہاں جانے کے لیے مدینے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ واقعی مسلمانوں نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی، جس پر ان کی تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا اور تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور ایک خط دیا کہ اسے 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلا کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا، جس میں تحریر تھا کہ نخلا کے مقام پر قیام کرو اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطالعہ کرو۔ اتفاق سے قریش کے ایک تجارتی قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عبداللہ نے تیر مارا، جس سے عمرو بن الازرمی نامی شخص قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور مال غنیمت قبول نہ فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمرو بن الازرمی کا شمار معززین قریش میں ہوتا تھا۔ ابھی الازرمی کے قتل پر غم و غصے کا اظہار ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس قافلے کا مسلمانوں کے ہاتھوں لٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی، جسے وہ کب گوارا کر سکتے تھے۔ فوراً جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، گویا کہ بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا، لیکن قریش اب مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھان چکے تھے۔ اس لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ لی اور مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی روانگی کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا اور ساتھ ہی مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ تمام انصار و مہاجرین نے یک زباں ہو کر کہا،
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے چلیں گے، ہر حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا، اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار اور رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، ان کا اپنے ہی عزیزوں سے مقابلہ تھا، لیکن اسلام کی محبت نے سب رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ حق و باطل کا فرق تھا، چنانچہ انصار و مہاجرین، جن میں انصار 231 اور مہاجرین 83 تھے، یعنی کل اسلامی لشکر 314 صحابہ پر مشتمل تھا۔ بعض روایت میں تعداد 313 ہے۔ یہ مختصر قافلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا، جہاں دشمن پہلے ہی سے مناسب مقامات پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مختصر سے لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ جنگ بڑی زوروں کی ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ استغراق کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانہ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ و زاری میں مشغول تھے۔ اسی عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شاہد الواہو پڑھ کر دم کیا اور قریش کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھ میں نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑتے رہے۔ باپ بیٹا اور بھائی بھائی آپس میں مقابلے پر تھے۔ کسی کو رشتوں کا احساس نہ تھا، کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ آخرکار جیت حق کی ہوئی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے میدان جیت لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ خدا کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی تو اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے تقریباً 70 آدمی کام آئے، جن میں ابو جہل اور عقبہ جیسے سردار بھی شامل تھے، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی۔ اس جنگ نے عرب قبائل پر واضح کر دیا کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی متحد ہے۔ دوسری طرف قریش کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جنہیں وہ کمزور سمجھتے رہے تھے، اتنی آسانی سے ان کا نشانہ نہیں بن سکتے۔ اس جنگ میں قریش کو مجموعی طور پر جو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اس نقصان نے ان کا زور توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد قریش اپنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے۔ اس سے غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ غزوات کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کے ارادے واضح ہو گئے۔ اس زمانے کا قانون جنگ اور مظلوم مسلمانوں کے جوش و انتقام کا تقاضا یہی تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے قیدیوں کا تاوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ مسلمانوں کی مالی حالات پر بھی اس جنگ کا اچھا اثر پڑا، کیونکہ کافی مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، جس نے ان کے مالی حالات پر نمایاں اثر ڈالا۔ اگر اس مقابلے میں فریقین کی تعداد پر غور کیا جائے تو مٹھی بھر مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا فوج پر حاوی ہونا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ معجزہ ہی تھا، یعنی مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ کی مدد کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام اور ان جانثاروں کی حفاظت مقصود تھی
اس لیے مسلمانوں کو قدرت کی طرف سے اتنی طاقت مل گئی کہ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ لیکن چند دینوی اسباب بھی سامنے آتے ہیں جن کو مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کا انتخاب قریش پہلے ہی کر چکے تھے اور جنگی نقطہ نگاہ سے مناسب مقامات پر ان کا قبضہ تھا، لیکن یہی جگہ ان کے لیے شکست کا باعث ہوئی کیونکہ مسلمان ان سے اونچی جگہ پر تھے، جس سے کفار کو مسلمان تعداد میں کافی زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس پر گھبرا گئے، جبکہ مسلمانوں کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، اپنے اوپر اعتماد تھا۔ مسلمانوں کا ساتھ موسم نے بھی دیا، یعنی بارش ہوئی، جس سے مسلمانوں کی طرف کی زمین ہموار ہو گئی، جبکہ کفار کی طرف کیچڑ ہو گئی اور انہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہوئی۔ گویا جنگ کے وقت بارش کا ہونا مسلمانوں کے لیے غیبی مدد تھی۔ مسلمان جس مقام پر تھے وہاں سورج ان کی پشت پر تھا، جبکہ کفار کے سامنے سورج تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ہو کر مقابلے کی کوشش کرتے، لیکن سورج کی تیز شعاعیں آڑے آ جاتی اور انہیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ تعداد چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ترتیب نہ ہو تو مقابلے میں دشواری ہوگی۔ یہی حال قریش کا تھا۔ ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ان میں ترتیب و تنظیم نہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے مختصر قافلے کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے صف بندی کی تھی، جس میں نظم و ضبط اور ترتیب جنگی نقطہ نگاہ سے تھی۔ یہ مسلمانوں کی کامیابی کا اہم سبب بنی۔ مسلمان اللہ پر ایمان اور اپنی ذات پر اعتماد رکھتے تھے، اس لیے جنگ کے خوف اور انجام سے بے نیاز ہو کر رات بھر سوئے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دونوں صورتیں، یعنی فتح کی صورت میں فاتح و غازی اور موت کی صورت میں شہید، نہایت اہم تھی۔ صبح جب وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ تازہ دم تھے، جبکہ قریش کو یہ چین نصیب نہ تھا۔ ان کی ساری رات صبح جنگ کے خیال سے اور اپنے انجام کے خوف میں گزری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح مقابلے پر آئے تو تھکن اور بے چینی تھی، جس سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ سورۃ آل عمران۔ مسلمانوں کو فتح کی بشارت ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے پورے جوش اور ولولے سے لڑے، جس نے دشمنوں کو زبردست شکست دے کر ان کی مجموعی طاقت کو ختم کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔